السلام علیکم۔ آج ہم جس حدیث کی طرف آئے ہیں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اہل سنت کی کتابوں میں کہ تورات میں بھی حضرت علی کے خیبر فتح کرنے کا تذکرہ ہے۔ پہلے ہم ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ پھر پچھلی ویڈیو میں جو میں نے حدیث دکھائی تھی کہ حضرت عمر کے نزدیک علم کی، پرچم کی، جھنڈے کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ وہ ویڈیو مل جائے گی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اس میں ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ تورات کتاب میں حضرت علی علیہ السلام کی جنگ خیبر کی فتح کا تذکرہ کیسے آیا ہے اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں۔ آج جو ہم حدیث بیان کرنے ہیں یہ صفحہ نمبر 120 ہے۔ کتاب ہے شرح خصائص علی، اور یہ ترجمہ تخریج و تحقیق و تشریح قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی ہے۔ مکتبہ باب العلم، غزالی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 160 صحیح۔ اور جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں 160 کے اندر یہ 20 نمبر حدیث ہے صفحے پہ، حاشیے پہ، اور یہ آپ کو حدیث مل جائے گی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی، اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 8352 اور ہے 8406، اور یہ فضائل صحابہ میں بھی آپ کو مل جائے گی، صحیح ابن حبان میں بھی مل جائے گی، تاریخ دمشق میں بھی مل جائے گی، مختصر تاریخ دمشق میں بھی مل جائے گی۔ کیا حدیث ہے جی؟ حضرت سہل بن صالح اپنے والد سے روایت کرتے کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن فرمایا کہ میں ایک شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی تھی ماں سوائے اس دن کے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا سونپا اور فرمایا ادھر ادھر توجہ نہ کرنا۔ پس حضرت علی تھوڑا سا چلے، پھر عرض کیا ہم کس بات پر لوگوں سے جنگ کریں؟ فرمایا تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، بے شک محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس جب وہ یہ شہادت دے دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ ان پر کوئی حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ آگے یہی حدیث ہے، تھوڑا سے فاصلے پہ اگلے صفحے پہ 161 پہ، اور رسول اللہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ راوی کہتا ہے میرا گمان ہے کہ ابن عباس نے کہا ابو بکر کو بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ واپس آئے، پھر دوسرے دن عمر کو بھیجا، وہ بھی شکست خوردہ واپس آئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بزدل کہہ رہے تھے۔ کیا یعنی کہ ابو بکر عمر گئے واپس آئے اور ساتھیوں کو بزدل کہہ رہے تھے، اور ان کے ساتھی انہیں بزدل کہہ رہے تھے۔ کنہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت گئی ابو بکر کی سربراہی میں، واپس آ گئی، وہ ایک دوسرے کو بزدل کہہ رہے تھے۔ صحابہ کہہ رہے تھے یہ ابو بکر بزدل ہے، ابو بکر کہہ رہا تھا یہ صحابی بزدل ہے میرے ساتھ۔ پھر عمر کی جماعت گئی، اس کا بھی یہی حال تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ لیڈر ہی بزدل ہے، وہ کہہ رہے یہ بندے بزدل ہے جو میرے ساتھ بھیجے ہیں۔ خیر یہ ایک دوسرے پہ بزدلی کا الزام لگاتے رہے۔ پھر فیصلہ نبی نے کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بس وہ بس واپس نہیں لوٹے گا حتیٰ کہ اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر کی بہادری کے قصے بتانے والے بے شرم لوگ اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھتے؟ پہلے وہ اس پر تمام لوگ امیدوار تھے کہ آپ نے فرمایا کہاں علی کہاں ہے؟ اس وقت ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کی طرف جھنڈا بلند کیا، پھر لہرایا اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ ٹک ٹاک میں نا اکثر ناسبی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جی حضرت عمر کے فضائل پہ حضرت عمر وہ ہیں جی جب وہ ایک بار مکے میں اذانیں بلند ہو گئیں، پتہ نہیں شاید اس کے پاس اس وقت میں لاؤڈ سپیکر ہوں گے، اذانیں بلند ہوگی تو کفار نے کہا کہ شاید یا تو عمر مر گیا ہے یا پھر عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ بھئی اس میں عمر کے اسلام قبول کرنے سے اذانیں کیوں بلند ہونی تھی اور عمر کے مرنے پہ کون سی اذانیں دینی تھی مسلمانوں نے؟ ایک تو ان کی حرکتوں کی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں ایسی گند بلائی چیزیں جو ان کے ہی حدیثوں سے اختلاف کرتی ہیں، ایسی حدیث بھی تو پیش کریں نا۔ خیر آگے ہم صفحہ نمبر 163 پہ چلتے ہیں۔ وہاں پہ اس مصنف نے کیا لکھا ہے کہ تورات شریف میں فتح خیبر کا تذکرہ کیا ہے جی؟ کس کتاب میں ہے جی؟
یہ سیرل النبویہ ابن اسحاق میں ہے، سیرت نبویہ ابن ہشام میں بھی ہے، دلائل النبوہ بہقی میں بھی ہے، تاریخ دمشق اور مختصر تاریخ دمشق میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے، اور اتحاف الخیرات المحرت میں بھی ہے، خیر مغازی کی اور دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا چیز ہے جی؟ تمام صحابہ کرام جس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے شب بھر بے قرار رہے، دراصل وہ عظیم الشان سعادت از مولا علی کا مقدر بن چکی تھی۔ چنانچہ بعض احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو بھی پہلے معلوم تھا کہ وہ جو شخص ان یہودیوں کی کالونی یعنی کہ خیبر کو فتح کرے گا اس کا نام علی علیہ السلام ہوگا۔ چنانچہ ان کے امام اسحاق لکھتے ہیں جی، حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جھنڈا تھام کر حضرت علی تیز تیز چل کر گئے حتیٰ کہ ان کا سانس پھولنے لگا اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کون؟ یعنی کہ جو حضرت علی کی سربراہی میں لشکر گیا تھا نا، وہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ سلیمہ کو شاید ان کو یہ روایت نقل کی ہے، شاید ان میں سے صحابہ میں سے یا کسی نے ان کو خبر دی ہوگی جب یہ حدیث بیان کر رہی تھی، تو یہ شاید اس وقت کے الفاظ ہیں۔ وہ یعنی کہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے پرچم کو قلعے کے نیچے جمع شدہ پتھروں میں گاڑ دیا تو ایک یہودی نے قلعے کی چونٹی سے جھانک کر دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ دوسرے یہودیوں کو پکار کر کہنے لگا اس کلام کی قسم جو موسیٰ پر اتارا گیا تم پر غلبہ پا لیا گیا ہے۔ مطلب کہ یہ جو جس یہودی سے متعلق یہ کلام ہو رہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سن لو یہودیو، کلام موسیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم پر غلبہ آ جا گیا۔ مطلب کہ ان کی کتابوں میں تورات وغیرہ میں یا دیگر ان کے جو نسخہ جات موجود تھے اس وقت کے اندر، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعہ کی کتابیں نہیں ہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ خیبر کو فتح کرنے والے کے لیے ابو بکر عمر بھی گئے ہیں، لیکن عثمان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، ابو بکر اور عمر بھی گئے ہیں، ان سے فتح نہیں ہوا۔ لیکن جب تیسری بار علی گئے ہیں نا، تب یہودی نے یہ سوال پوچھا جب جھنڈا گاڑ دیا انہوں نے، تو تب یہودی کو پتہ چل گیا تھا۔ آخر یہ 39 دن جنگ جو چلی ہے، اس یہودی کو پتہ تو تھا کہ یہ لشکر والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، مرحب آ رہا ہے جا رہا ہے، ڈرا کر بھیج رہا ہے، مگر پھر بھی فتح نہیں ہو رہا۔ لیکن جب یہ بندہ گیا ہے، حضرت علی علیہ السلام گئے ہیں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ آج خیبر فتح ہو کر ہی رہے گا۔ تو یہ روایت شاید ان کی تورات وغیرہ میں بھی موجود تھی اور اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ آپ کو حدیث اچھی لگی نا تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔